بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اتمام نور۔ اتمام نور یہ قرآن کا لفظ ہے۔ دیکھیے، ایک آیت ہے جو قرآن میں دو صورتوں میں آئی ہے، یعنی الصف میں اور التوبہ میں۔ وہ آیت یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت جو ہے بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس میں جو کہا کہ اللہ کی روشنی کو یہ چاہتے ہیں بجھا دینا اپنے پھونکوں سے، یہ اسی زمانے کی بات نہیں ہے جب رسول اللہ آئے تھے، یہ پوری ہسٹری کی بات ہے۔ یعنی پوری ہسٹری میں اللہ نے بار بار پیغمبر بھیجے، لیکن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو چلنے نہیں دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ تاریخ کو مینیج کرے، تاریخ میں انٹروین کرے۔ یہ مطلب ہے اس کا، اور انٹروین کر کے بہت ہی شارٹ پیریڈ میں پورا کام ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو اس آیت کا تعلق پوری تاریخ سے ہے، پوری تاریخ سے۔ یہ صرف مکی دور یا مدنی دور کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ انسان کی پیدائش کے بعد دنیا میں ایک اتمام نور کا واقعہ ہو۔ اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ ڈیوائن سویلائزیشن یا ربانی سویلائزیشن کا وجود میں لانا۔ ڈیوائن سویلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محفوظ ہو جائے، اللہ جس زندگی کے جس طریقے کو پسند کرتا ہے اس کا ماڈل، آتھینٹک ماڈل قائم ہو جائے۔ نیچر میں اللہ نے جو معرفت کے آئٹم رکھے ہیں وہ سب انفولڈ ہوں، اور جو دین کی اشاعت کے لیے جو اللہ نے رکھے ہیں نیچر میں کمیونیکیشن، وہ سب دریافت ہوں اور وہ استعمال میں آئیں۔ پھر دنیا میں آزادی آئے، تو آزادی رہے گی تبھی امتحان کا مقصد پورا ہوگا۔ دنیا میں ڈیموکریسی آئے، بادشاہی ختم ہو۔ یہ ساری چیزوں کو میں کر رہا ہوں ڈیوائن سویلائزیشن۔ یہ مطلب تھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ہزاروں سال کے درمیان بہت سے پیغمبر، لیکن انسان نے چلنے نہیں دیا، پیغمبروں کی بات کو چلنے نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پیغمبروں کے ساتھ کوئی ٹیم جمع نہیں ہوئی، اکیلے رہ گیا پیغمبر۔
لیکن جو اللہ تعالیٰ کو جو ایک سویلائزیشن، اسپریچول سویلائزیشن یا ڈیوائن سویلائزیشن، ربانی سویلائزیشن دنیا میں لانا تھا، اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے تھی، ٹیم. تو انسان نے پیغمبروں کی بات کو چلنے نہیں دیا، اس لیے ٹیم بھی نہیں بنی. تو سوائے اعلان کے، یعنی اناؤنسمنٹ کے، کچھ اور ہسٹری میں ہوا نہیں. کسی کو فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دینا اللہ کی روشنی کو، تو نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. تو خدا نے فیصلہ کیا انٹروین کرنے کا. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، ٹوٹل فریڈم. اس ٹوٹل فریڈم کو مس یوز کرتے کرتے اس نے ہزاروں سال بیت گئے اور اتمام نور کا واقعہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے اسی انٹرونشن کا زمانہ ہے. سارے مورخین حیران ہیں کہ صرف اتنا بڑا امپائر قائم ہو گیا دنیا میں، اور صرف 30 ایئرس کے اندر، کل 30 ایئرس. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے امپائر بنے ہیں، بہت سے امپائر. آخری امپائر تھا برٹش امپائر، ان کے بننے میں بہت لمبی مدت لگی. یہ ایک ہی امپائر ایسا ہے اسلام کا جو صرف 30 ایئر میں بن گیا. تو سارے لوگ حیران ہیں، سارے مورخین. دیکھیے اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. ابھی لیٹسٹ کتاب جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے، یہ ایک برٹش رائٹر ہے، راجرسن. برٹش رائٹر راجرسن، اس کی کتاب ہے دی پرافٹ محمد. دی پرافٹ محمد. اس نے اس بات کو مانا ہے کہ پیغمبر محمد کے ذریعے جو دنیا میں ریولوشن آیا، جو امپائر بنا، وہ سپر اچیور کا کیس تھا، سپر اچیورمنٹ کا کیس تھا. اس نے لکھا رسول اللہ کو سپر ہیرو، سپر ہیرو لکھا، سپر ہیرو آف ہسٹری. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کتاب چھپی تھی امریکہ سے، دا 100، ڈاکٹر مائیکل کی کتاب. اس نے پوری ہسٹری کی سپر اچیورس کا ایک لسٹ بنائی 100 آدمیوں کی. اس میں ٹاپ پر رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے ہسٹورین اس کو مانتے ہیں، سارے ہسٹورین، لیکن اس کو لیتے ہیں وہ پولیٹیکل امپائر کے معنی میں، پولیٹیکل امپائر. لیکن اس کا جو سب سے عجیب پہلو ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ایک کتاب ہے M.N. رائے کی، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ چھپی ہے 1939 میں. یہ جو کتاب ہے چھپی ہے 2003 میں. یہ جو کتاب ہے راجرسن کی، یہ 2003 میں چھپی ہے. اور یہ جو کتاب ہے M.N. رائے کی، یہ چھپی ہے 1939 میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ آدمی سیکولر آدمی ہے، ریلیجس آدمی نہیں ہے، لیکن وہ لکھتا ہے اس میں، اس کتاب میں، کہ دا ایکسپینشن آف اسلام از دا موسٹ میریکلس آف آل میریکلس. اسلام کی جو توسیع ہوئی بہت کم مدت میں، وہ تمام معجزوں سے بڑا معجزہ ہے. کیونکہ 30 سال ملے گے کل، رسول اللہ کے 23 سال اور اس کے بعد حضرت عمر تک 10 سال تقریباً. تو انوکھا یہ واقعہ ہے پوری تاریخ کا کہ کیسے ایسا ہو گیا. تو یہ لکھتا ہے، یہ جو برٹش رائٹر ہے، یہ لکھتا ہے کہ اٹ واز میئر ایکسیڈنٹل، یعنی محض اتفاق تھا. تو جو واقعات ہوئے موافق واقعات،
فیوریبل واقعات جس کی وجہ سے رسول اللہ کو موقع ملا کہ وہ ایسا کر سکے. رسول کو، اصحاب رسول کو، اس کو وہ کہتا ہے کہ اتفاقات تھے، میئر ایکسیڈنٹل کہتا ہے اس کو، محض اتفاق. اصل بات یہ نہیں ہے. ایوری تھنگ واز ڈیوائنلی مینجڈ. یہ تاریخ میں اللہ کا انٹروینشن تھا. اچھا، اس میں دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو پولیٹیکل امپائر کے معنی میں لیتے ہیں. یہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. وہ آئیڈیالوجیکل امپائر تھی. وہ تاریخ میں ایک ہی امپائر ہے جو آئیڈیالوجیکل امپائر تھی، اور سب تھے کیا تھے؟ پولیٹیکل امپائر. میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں جب صحابہ ایران میں داخل ہوئے، وہ ایران جو اس وقت ساسانید امپائر تھا، تو یزدگرد کی حکومت تھی وہاں. اس کا سالار تھا رستم. وہاں صحابہ کو بلایا انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے. ایک صحابی جب گئے وہاں پر بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہمارے ملک میں آئے ہو؟ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی آئے ہیں پولیٹیکل امپائر بنانے کے لیے. ان کا ہمارا کوئی پولیٹیکل پرپز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اس لیے لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ اللہ. اللہ نے ہم بھیجا ہے ہم کو کہ ہم انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں. ایک مقصد ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو لے کر ہم آئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیالوجیکل امپائر تھا، یہ کوئی پولیٹیکل امپائر نہیں تھا. اب دیکھیے کہ یہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ، تو ایکسیڈنٹ نہیں تھا. وہ یہ پورا کا پورا یہاں سے وہاں تک ڈیوائنلی مینیج تھا. اس کے میں کچھ آپ کو اجزاء یاد دلاتا ہوں. لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کو جو رول کرنا تھا، رول کرنے کے معنی کیا تھے؟ کہ ڈیوائن سویلائزیشن کو پروسیس میں لانا. ڈیوائن سویلائزیشن ایک دن میں نہیں بنتی، وہ پروسیس میں آ جائے پھر وہ تکمیل ہوگی اس کی. تو اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے تھی. لیکن ٹیم کو بننے کے لیے ایک بہت بڑا مدت چاہیے. تو رسول اللہ سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے اولاد کو لے آ کر بسا دو ڈیزرٹ میں. ڈیزرٹ میں یعنی اپنی بیوی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو بچے تھے اس وقت. کیوں وہاں بسایا؟ ڈیزرٹ کے فطری ماحول میں، نیچر میں ایک نئی نسل بنانے کے لیے. اور جتنے لوگ تھے جو پیدا ہوتے تھے سٹیز میں، جہاں سویلائزیشن تھی، جہاں شرک کا دبدبہ ہوتا تھا، تو وہاں پر آؤٹ ڈیو ٹو کنڈیشننگ سب کے سب خراب ہو جاتے تھے. تو یہ جو بسایا گیا صحرا میں، ایک ایسی نسل بنانے کے لیے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو، جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. کیونکہ وہاں تو صحرا تھا، وہاں کنڈیشننگ کا کوئی سامان نہیں تھا. صحرا تھا، پہاڑ تھا، یہ سب چیزیں وہاں تھی. وہاں نہ کوئی سٹی تھا، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی سویلائزیشن تھی، نہ کوئی کلچر تھا، کچھ نہیں. تو اس ماحول میں تقریباً 2500 سال تک یعنی لوگ توالد اور تناسل، یعنی لوگ پیدا ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہے. اب جانتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. ایک لمبی مدت چاہیے. تو اس ماحول میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کنڈیشننگ سے پاک تھے. تو جب ایک قابل لحاظ تعداد بن گئی ان کی، جن کو کہتے ہیں ہم بنو اسماعیل، اس وقت وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.
570 عیسوی میں. آپ نے 610 عیسوی میں اپنا مشن شروع کیا. 23 سال تک آپ رہے بحثیت پرافٹ کے, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 10 سال کا ہے. اس زمانے میں ایکسپینشن ہوا تو تقریباً 30 سال کے اندر سب کچھ ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا انٹروینشن تھا, اللہ تعالیٰ کا مینجمنٹ تھا. اس کے کچھ اجزاء کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ٹیم بنانے کے لیے بنو اسماعیل کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کعبہ بنوایا, اور بالکل ایک انوکھا واقعہ وہاں ہوا کہ اس وقت سارے عرب میں شرک پھیل چکا تھا. قبائل تھے وہاں پر, ڈفرینٹ ٹرائب سے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے. تو ایسا ہوا کہ سارے ٹرائبس کے بت کعبہ میں لا کر رکھ دیے گئے. ایسا ہوتا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو مندر ہوتے ہیں, جو ٹیمپل ہوتے ہیں, ٹیمپل میں ایک ہی بت ہوتا ہے, اسی بت کو پوجتے ہیں لوگ. جیسے ہنومان کا ٹیمپل یا فلاں ٹیمپل. تو عام طور پر دنیا میں جو ٹیمپل آپ جانتے ہیں کسی ایک بت کے ٹیمپل ہوا کرتے تھے. لیکن یہ انوکھی بات ہے کہ مکہ میں جو کعبہ تھا اس میں سارے ٹرائبس نے اپنے بت لا کر رکھ دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کعبہ یا مکہ ایک سینٹر بن گیا سارے عرب کا. سارے عرب سے جو ٹرائبس تھے وہ سال بھر آتے تھے وہاں پر, سال بھر وہاں پر اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے, ان کا درشن کرنے کے لیے, ان کو نذرانہ دینے کے لیے. اس طرح سے وہاں پر ایک کل عرب اجتماع ہوتا تھا, گویا کہ بار بار آل عرب اسمبلی سال میں بار بار پورے ہوتا رہتا تھا. تو رسول اللہ کو سارے عرب میں سفر نہیں کرنا پڑا. آپ غور کیجیے کہ سڑکیں نہیں تھی, کمیونیکیشن نہیں تھا, سواریاں نہیں تھی, تو کیسے آپ سارے عرب میں پھیلاتے جا کر کے؟ اس کے لیے تو 100 برس بھی کافی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ سارا عرب اکٹھا ہو جائے مکہ میں. وہیں پر آپ نے تبلیغ کی, دعوت دی لوگوں کو, قرآن سنایا. یعنی مکہ ہی میں پورا عرب ملتا رہا آپ کو. ایک انوکھا انظام تھا, یہ اللہ کی طرف سے مینیج کیا گیا تھا. پھر دیکھیے, جس سال رسول اللہ پیدا ہوئی ہیں اسی سال یعنی سیم ایئر میں یمن کا ایک حاکم تھا ابرہا. اس نے چاہا کہ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا. اس نے چاہا کہ وہ کعبہ کو اٹھا دے تاکہ جو ایک سینٹرل سٹی بن گیا عرب میں وہ ختم ہو جائے, اس کی مرکزیت ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے فوج کو برباد کر دیا, جس کا ذکر ہے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں. مکہ سے باہر اس کی فوج تباہ ہو گئی, اور وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکا کہ کعبہ کو ڈھائے. کیوں؟ اگر وہ آتا اور کعبہ کو ڈھا دیتا تو سارا جپرڈائز ہوتا, سارا مصیبت جپرڈائز ہوتا. کیونکہ کعبہ کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ یعنی آل عرب اسمبلی وہاں ہو بار بار, آل عرب گیدرنگ وہاں پر ہو بار بار, اور سارے عرب کے لوگوں تک آپ اپنا پہنچا سکیں. اس طرح ہوتا رہا. کیسی عجیب انوکھی پلاننگ تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ چونکہ یہ لوگ کنڈیشننگ سے پاک تھے تو بہت جلد انہوں نے اسلام کی سچائی کو پا لیا. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ سب سیکر تھے, پوٹینشیلی یہ سب سیکر تھے. اگرچہ وہاں پر یعنی شرک آ گیا تھا, لیکن شرک وہاں کا جو تھا ویسا نہیں تھا جیسا کہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں. بہت اوپری تھا شرک, اوپری کلچرل تھا. سچ پوچھے تو عرب کا جو شرک تھا وہ کلچرل شرک تھا, وہ ریلیجس شرک زیادہ نہیں تھا وہ. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ سب لوگ بیسیکلی سیکر تھے. بہت جلد ان کے سامنے بات آ گئی رسول اللہ کی.
یہاں تک کہ جتنے مکہ میں جو خاص لوگ تھے وہ سب رسول اللہ کے ساتھی بن گئے. اس کا میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. خالد بن ولید جو تھے انہوں نے ہجرت سے کچھ پہلے اسلام قبول کیا تھا. جب وہ مکہ سے مدینہ گئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو راستے میں ان کو ملے عمرو بن العاص. تو اس سے جو گفتگو ہوئی تھی اس وقت خالد نے کہا تھا ایک بہت عجیب کلمہ: دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعم. یعنی سارے جو پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ تو سب اسلام میں چلے گئے. اب تو ہماری سوسائٹی میں کوئی رہا نہیں. کیسے عجیب بات ہے. دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعم. رجل ذو طعم کہتے ہیں مین آف ٹیسٹ کو. تو مکہ میں کوئی مین آف ٹیسٹ نہیں ملا رہا. تو جتنے بھی تھے اچھے لوگ وہ سب اسلام میں آ گئے. کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو سرکشی کرتے رہے جیسے ابو جہل وغیرہ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بہت عجیب واقعہ ہوا. ان کو بدر میں اکٹھا کیا وہ سارے سرکش لوگوں کو. تو آپ جانتے ہیں کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کام کو چلنے نہیں دیتے کسی کام کو. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا. اس وقت مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. جب یہ سن 3 ہجری میں جو لڑائی ہوئی ہے بدر کی تو مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے وہ مقابلہ کر سکے. تعداد میں کم تھے, ہتھیار میں کم تھے, سامان میں کم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوج بھیجی. قرآن میں صاف صاف یہ ہے کہ فرشتوں کی فوج بھیجی گئی. قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا. چنانچہ جب اٹ واز ہاف ڈے وار, بہت عجیب بات ہے کہ بدر کی لڑائی آدھے دن کی لڑائی تھی, اس کو وار کہنا ہی مشکل ہے. اور اس میں 70 وہ لوگ مارے گئے جو سرکش قسم کے تھے. وہ مکے کے سرکش جو لوگ تھے وہ 70 آدمی مارے گئے. تو جب یہ وہ جیت کر کے صحابہ واپس آئے مدینہ تو وہ مدینہ کے لوگوں نے مبارکباد دیا کہ تم کامیاب ہوئے. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہو. کانو کل ابریل موقلت فنہرنا. وہ تو بدھے ہوئے اونٹ تھے, انہوں نے ان کا سلاٹر کر دیا, کیونکہ تو فرشتوں کا کام تھا وہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک طرف تو جتنے اچھے لوگ تھے ان کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کے فوج میں لایا, اور جو سرکش لوگ تھے ان کو بدر میں ختم کر دیا. کیسا عجیب یہ اللہ تعالیٰ کا انٹرونشن تھا. اچھا, اس کے بعد دیکھیے اب مسئلہ تھا کہ اس وقت عرب میں 2 بڑے شہر تھے, مکہ اور مدینہ. مدینہ کا نام اس وقت یثرب ہوا کرتا تھا. یثرب میں بھی بہت ویسے لوگ تھے, بہت اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپس میں لڑائی ہوئی میں اسی زمانے میں ہجرت سے پہلے دو بڑے قبیلے تھے, ایک تھا اوس ایک ہے خزرج. دونوں میں لڑائی ہو گئی, بہت زبردست لڑائی, اور دونوں طرف کے جو سرکش لوگ تھے وہ مارے گئے. تو مکہ کے سرکش لوگ بدر میں مارے گئے تھے اور مدینے کے سرکش لوگ جنگ بواس میں مارے گئے. اب اس کے بعد اتنا میدان خالی ہو گیا کہ بہت تیزی سے اسلام پھیل گیا مدینے میں. کتابوں میں آتا ہے کہ فلم تب کا من دور الانصار الا دخل فی الاسلام. یعنی مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیل گیا, کیونکہ سرکش لوگ تو ختم کر دیے گئے تھے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب غریب حکمت بتائی جس کو کہتے ہیں حدیبیہ حکمت. کیونکہ دیکھیے آئیڈیالوجیکل تہذیب جو ہے وہ جنگ سے نہیں بنتی, اس کو انسان درکار ہے. انسان جنگ میں تو انسان مارے جاتے ہیں اور اس کے لیے اسلام چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حدیبیہ کی صلح ہوئی.
اس میں رسول اللہ نے یک طرفہ طور پر ان کی شرطوں کو مان لیا اور جنگیں ختم ہوئیں. وہ لوگ بار بار ٹکراؤ کرتے تھے، تو ٹکراؤ کے ماحول میں دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں ہو پاتا تھا. ایک ماحول تھا لڑائی بھڑائی کا اور ایک نفرت کا اور دوری کا. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات ختم کر دیے اور پیس کے ماحول پیدا کیا حدیبیہ اگریمنٹ کے ذریعے سے. جب پیس کا ماحول پیدا ہو گیا تو تیزی سے دعوت کا کام ہونے لگا، تیزی سے. اور یہ کیا ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر بہت بیشتر تعداد اسلام میں داخل ہو گئی اور مکہ فتح ہو گیا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ نے جو کام کیا تھا کہ سارے عرب کے لوگ جو آیا کرتے تھے مکہ، ان میں دعوت جو پھیلا رہے تھے آپ، تو سب کے دلوں میں صاف کارڈر آ گیا تھا بغیر اس کے کہ آپ سارے عرب کا سفر کریں. تو جیسے ہی حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور دوسرا مکہ میں سٹی اسٹیٹ بن گیا، آپ نے کیا کیا کہ سارے عرب قبائل میں وفود بھیجے. اس کو کہتے ہیں عام الوفود. وفود وفد کا سال، وفد کہتے ہیں ڈپوٹیشن. سارے قبائل میں وفود بھیج بھیج کر کے سب کو پیغام دیا کہ تم افلیشن کرو ہمارے مدینے کے اسٹیٹ کے ساتھ. دھڑا دھڑ سب افلیشن کر لیا لوگوں نے اور اچانک پورا عرب اسلامائز ہو گیا. اس طرح سے 23 سال میں اسلام عرب میں پھیل گیا. اب مسئلہ تھا کہ عرب کے باہر 2 بڑے امپائر تھے، جو جس کو ہم کہتے ہیں ساسانید امپائر اور بازنطین امپائر. اس وقت کے 2 بڑے امپائر تھے بالکل عرب کے سرحدوں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک بہت عجیب واقعہ ہوا جو سورہ الروم میں اس کا ذکر ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. یعنی دونوں امپائر کو آپس میں ٹکرا گیا. پہلے ساسانید امپائر نے ان کو تباہ کیا، رومن امپائر کو. پھر ان کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے طاقت اکٹھا کی قسطنطنیہ میں، اس نے حملہ کیا ان کو اور ساسانید امپائر کو تباہ کر دیا. تو گویا کہ ہاتھیوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے. اتنا زیادہ کمزور ہو گیا رومن امپائر اور ساسانید امپائر کہ ایک ایک یورپ کا ایک ہسٹورین ہے لیکی، اس نے لکھا ہے کہ مسلمان جب داخل ہوئے ان ملکوں میں، ان سلطنتوں میں، تو اس طرح تیزی سے داخل ہو گئے جیسے کہ دیمک لگی ہوئی لکڑی میں کوئی کیل ٹھوکا گھستی چلی جائے. تو یہ سارا یہ ڈرامہ ایک ڈیوائن ڈرامہ تھا جو 30 سال میں ہو گیا. اب اس میں دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل امپائر آپ 100 سال میں بنا سکتے ہیں، آئیڈیالوجیکل امپائر 100 سال میں نہیں بنتی. فرسٹ جنریشن میں بنے گی تو بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی. فرسٹ جنریشن، کیونکہ جب فاؤنڈر جو ہے جب مشن شروع کرتا ہے تو جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں وہی اصل ہوتے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں فرسٹ جنریشن. تو وہی اصل، انہیں کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے، انہیں کے اندر ساری کوالٹی ہوتی ہے. تو انہیں کے زمانے میں ہوگا تو ہوگا، نہیں تو بعد کو جو نسلیں آتی ہیں سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، تو زوال شروع ہو جاتا ہے، زوال. تو بہت عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کا جو انقلاب ہے وہ فرسٹ جنریشن میں مکمل ہو گیا، یعنی ود ان 30 ایئرس. مکے میں، مدینے میں یا عرب میں جنہوں نے کام کیا وہ سب آپ کے اصحاب تھے، رسول اللہ کے اصحاب. اور اس کے بعد ساسانید امپائر اور رومن امپائر میں جو لوگ داخل ہوئے وہ بھی آپ کے اصحاب تھے حضرت عمر کے زمانے میں. ایک کیسی عجیب انوکھی بات ہے کہ فرسٹ جنریشن میں ایک پورا انقلاب ہو گیا. تبھی تو یہ آئیڈیالوجیکل امپائر بنا، ورنہ پولیٹیکل امپائر تو آپ 200 سال میں بنائیے، 1000 سال میں بنائیے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جنریشن کی. لیکن آئیڈیالوجیکل امپائر اسی وقت بن پائے گا جب کہ وہ فرسٹ جنریشن میں بنے. تو فرسٹ جنریشن میں یہ سب کچھ ہو گیا.
اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، کتنا ایک میریکل ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار اللہ کی کتاب قرآن محفوظ ہوئی. اس سے پہلے انسان اتنا ظالم ہے کہ خدا کی کتاب کو محفوظ نہیں ہونے دیتا تھا. محفوظ ہوئی. رسول اللہ کی سنت جو ہے، سنت کیا ہے؟ رول ماڈل ہے انسان کی زندگی کے لیے. وہ رول ماڈل جو ہے اس کا آتھینٹک ایڈیشن محفوظ ہو گیا. حدیثیں محفوظ ہوئیں جو گائیڈ کریں انسان کی زندگی کے لیے. یہ سب ہوا. اچھا، اس کے بعد تاریخ میں ایک نیا پروسیس شروع ہوا، ایک نیا دور شروع ہوا، جس کا کلمیشن ہوا ویسٹرن یورپ میں. اس کے بعد جو واقعات ہوئے، وہ واقعات ایک کے بعد ایک، اس کو آپ دیکھیے. یعنی بیسک کام تو 30 سال میں ہو گیا تھا، بیسک کام، لیکن اس کا جو اگلا مرحلہ ہے ایکسپینشن کا، وہ مکمل ہوا ہے رینیساں کے بعد. اس میں کیا کیا ہوا؟ نیچر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات رکھی تھی، جو کلمات رکھے تھے، اس میں جو معرفت کے آئٹم تھے، وہ انفولڈ ہوئے سائنس کے ذریعے سے، سائنسی دریافتوں کے ذریعے سے. پھر اس نیچر میں اللہ تعالیٰ نے جو 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 ٹیکنالوجی رکھی تھی، ٹیکنالوجی خاص طور پر کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی، وہ سب اسی نیچر میں تو تھی. چاہے آپ کا کیمرہ ہو، یا آپ کو موبائل ہو، یا آپ کا ٹیلی فون ہو، جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی، وہ سب اسی میں تو تھی. اس میں سے دریافت کر کے بنائی گئی تاکہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ سکے. پھر اور بہت سی چیزیں درکار تھی. یعنی ایک طرف تو معرفت کے آئٹم انفولڈ ہوئے، کمیونیکیشن انفولڈ ہوا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ساری تاریخ میں دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا، یعنی مذہبی جبر تھا. تو پہلی بار تاریخ میں آیا وہ انقلاب کہ ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہوا اور دنیا میں ریلیجس فریڈم آیا. اور یہ اس کی تکمیل ہوئی ہے 1948 میں، جب یونائٹڈ نیشنز میں ساری قوموں نے پاس کیا اس کو، جو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، جس میں کہہ دیا گیا سارے ملکوں کی طرف سے کہ مکمل مذہبی آزادی ہر آدمی کو حاصل رہے گی. جس مذہب کو چاہے مانے، جس مذہب کو چاہے پر چلے، جس مذہب چاہے کہ تبلیغ کرے، یہ سب آزادی مل گئی. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. یہ سب اسی انقلاب کا اگلا مرحلہ ہے. تو بنیادی مرحلہ تو 30 سال میں مکمل ہو گیا اصحاب رسول کے زمانے میں، لیکن اس کے ذریعے جو ایک پروسیس چلا، پروسیس ہسٹری میں ایک پروسیس چلا، وہ چلتے چلتے اس کی تکمیل ہوئی 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، اور یہ سب چیزیں ظاہر ہوئیں. تو اس پورے اس کو میں کہتا ہوں ڈیوائن سویلائزیشن، ربانی سویلائزیشن. اب انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ دیکھیے، پہلے زمانے میں بادشاہوں کا سیطرہ ہوا کرتا تھا، دبدبہ، جو بادشاہ چاہے وہی، بادشاہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا. بادشاہت ختم ہو گئی، ڈیموکریسی آئی. ڈیموکریسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو کسی بادشاہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم ایک میسج چلا رہے ہیں تو ہمیں کسی بادشاہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ سے پوچھے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی یعنی اس کو اچھی ڈیموکریسی کی اہمیت وہ لوگ سمجھتے نہیں. ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی الیکشن، تو لوگوں نے بم مارے، کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے ان اسلامک ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ڈیموکریسی بالکل اسلام ہی کے فیور میں ہے. اس نے موقع دیا کہ ہم آزادی کے ساتھ دعوت کا کام کر سکیں، آزادی کے ساتھ، کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ اور دیکھیے، ٹورزم آیا دنیا میں. کبھی اس طرح ٹورزم تھا نہیں. ایک آدھ آدمی کہیں نکلتا تھا، کہیں جاتا تھے. تو اب تو ڈھیر کر ملین لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے مدعو ہیں. مدعو کو نکال نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج رہا ہے. ماڈرن ٹورزم جو کیا ہے وہ گلوبل دعوی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. ماڈرن ٹورزم کبھی یہ چیز تھی نہیں دنیا میں. بہت عجیب چیز ہے یہ ماڈرن ٹورزم. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس یعنی کچھ لوگوں کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس کا دور شروع کیا. پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ممکن ہو گیا کہ آپ چیزوں کو چھاپ چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلا دیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مخطوطات ہوا کرتے تھے، منuscript. تو ہاتھ سے کتنا لکھیں گے آپ؟ ہاتھ سے کتنا لکھیں گے آپ؟ اسی لیے تعلیم ایجوکیشن عام نہیں ہوتی تھی. پہلے زمانے میں ایجوکیشن عام نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا. جب پرنٹنگ پریس آ گیا تب ایجوکیشن عام ہو گئی. ایجوکیشن عام ہونے کے معنی کیا ہے کہ لوگوں کو اس قابل ہو گئے کہ وہ اسلام جیسی دعوت کو سمجھ سکے. یعنی پرنٹنگ پریس آیا، تعلیم آئی. تعلیم آئی تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آیا، لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ آئی. یہ سارا دور آیا. یہ سب اسلام کے لیے ہوا. یہ سارا اسی کا حصہ ہے یہ جس کو میں ڈیوائن سولیشن کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد ہی سے پرافٹ بھیجنا شروع کیا تاکہ یہ دور آئے انسان کے اوپر. لیکن انسان چلنے نہیں دیتا تھا. ہزاروں سال تک نہیں چلنے دیا. وہی جو قرآن میں ہے کہ اللہ کی روشنی کو پھونک سے بجھانے کی کوشش کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور ود ان اے شارٹ پیریڈ اتنا سب میریکل ہو گیا. اب وہ دور اپنے آخری تکمیل تک پہنچ چکا ہے، آخری کلمنیشن تک. اب دنیا میں آپ دیکھیے ریلیجس فریڈم ہے، پرنٹنگ پریس ہے، اور کمیونیکیشن ہے، اور آزادی ہے. ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں، جہاں چاہے دعوت پھیلا سکتے ہیں. جو معرفت کے خزانے جو نیچر میں تھے وہ انفولڈ ہو چکے ہیں. یعنی یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو جو پہلے پیش کیا تھا اب علمی دلائل سے پیش کر سکیں. پہلے علمی دلائل موجود نہیں تھے کیونکہ علمی دلائل تو آئے سائنس کے ظہور کے بعد. سائنس کے ظہور کے بعد ایک نئی چیز موجود ہوئی ہمارے لیے کہ لاجیکل دلائل کے ساتھ، ریشنل دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ ہم اللہ کی بات کو مدلل کر سکیں. یہ ممکن ہو گیا. یہ سب ہے ربانی سولیوشن کا حصہ. اب آپ اس آیت کو پھر سے سوچیے جو قرآن میں 2 بار آئی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کی روشنی کو بجھا دیں. یعنی ہزاروں سال تک انہیں چلنے نہیں دیا پرافٹ کے ذریعے جو اللہ نے چاہا دنیا میں لانا ایک دور. تو اللہ تعالیٰ انٹروین کیا. وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ قرآن میں ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کہ اب خدا انٹروین کرتا ہے اور خدا انٹروین کر کے اپنی روشنی کو مکمل کرے گا. یعنی ڈیوائن سولیوشن کو وجود میں لائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اس میں ایک اور بہت ہی یعنی سارے گلیکسی سے زیادہ بڑی بات ہے اس میں. وہ کیا؟ اس میں آپ کو ایک لیونگ گاڈ کا زندہ یقین حاصل ہوتا ہے. لیونگ گاڈ کا. کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا یہ محمد بن عبداللہ کے بس میں نہیں تھا، ابو بکر عمر کے بس میں نہیں تھا. تو کس نے کیا یہ واقعے کو؟ اس واقعے کو کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. تو یہ جو میں نے عرض کیا تاریخ کی یہ تصویر، تاریخ کی اس تصویر میں اللہ کا ایک زندہ ثبوت موجود ہے کہ ایک اللہ ہے جو قیوم السماوات والارض ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے. اس نے انٹروین کر کے ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ میں اتنا بڑا واقعہ کر دیا. کیسا عجیب ثبوت ہے اللہ کے وجود کا
اور اللہ کے ربوبیت کا، اللہ کی قیومیت کا، اللہ کی طاقت کا. کیسی عجیب بات ہے. یہ سادہ چیز نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات اور بہت ضروری سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے تاریخ کو مینیج کرنے کا، تو انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کیا جاتا، آزادی کو باقی رکھتے ہوئے مینیج کیا جاتا ہے. یہیں پر سارے لوگ اٹکتے ہیں، کیونکہ اس بیچ میں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایول ہے، کہ لڑائی ہو رہی ہے، کہ فساد ہو رہا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیے، میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں تاریخ کو سمجھنے کا. آپ کو یہ وژڈم اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ انسان کی آزادی، انسان کی مس یوز آف فریڈم کی وجہ سے دنیا میں جو ایول آتا ہے، جو فساد آتا ہے، جو خونریزی آتا ہے، اس کو حذف کر کے سوچیں. آپ اس کو حذف کر کے سوچیں، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ تاریخ کی بیوٹی کو، ہسٹری کی بیوٹی کو اس کو بغیر سمجھ سکتے آپ. ہسٹری کی جو بیوٹی ہے، وہ بیوٹی پر پردہ پڑا ہوا ہے اس ایول کا جو انسان نے اپنے فساد سے پیدا کر رکھا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے یہ دنیا ہے، نیچر ہے، پولوشن کی وجہ سے کتنا زیادہ برا حال کر رکھا ہے. یعنی یہ جو نیچر ہے، اتنا بیوٹی اس کے اندر ہے، درختوں میں اور فضاؤں میں، چڑیوں میں، حتیٰ کہ گھاس تک میں کتنی بیوٹی ہے. لیکن پولوشن کی وجہ سے سب جپرڈائز ہو رہا ہے. تو پولوشن کو اگر ختم کر دیں آپ، تو ایک عجیب غریب بیوٹی سامنے آتی. جیسے میں گیا تھا سوئٹزرلینڈ، تو وہاں پہاڑ کے اوپر، وہاں پر پولوشن نہیں تھا، وہاں پر اتنا لگتا تھا اچھا جیسے ایک جنت تھی. تو پولوشن کو ہٹا کر دیکھیں گے تب آپ کو اس دنیا کی بیوٹی دکھائی پڑے گی. ایسا ہی معاملہ تاریخ کا ہے. تاریخ میں انسان نے جو فساد برپا کر رکھا ہے مس یوز آف فریڈم کی وجہ سے، اس کو حذف کر کے سوچیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے تاریخ کو مینیج کر رہا ہے. تو ایک طرف تاریخ مینیج ہو رہی ہے ایک بہت ہی میننگ انداز میں، لیکن ساتھ ساتھ انسان نے پولوشن ہی پھیلا رکھا ہے. تو جب تک انسان کے پولوشن کو آپ حذف نہیں کریں گے، تب تک آپ اس بیوٹی کو نہیں سمجھ سکیں گے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائن سولائزیشن. نہیں سمجھ سکیں گے اس کو. اس حکمت کو جو آپ اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی ذات پہ بے پناہ یقین آئے گا. پھر آپ کو ڈیوائن سولائزیشن کا بے پناہ معرفت حاصل ہوگی. پھر آپ کو جنت کے دروازے کھلے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر آپ کو ایک عجیب غریب ایمان حاصل ہوگا، ایک عجیب قسم کا ایمان جو سمندروں سے بڑھ کر ہوگا وہ. لیکن اس راز کو جب وہ استعمال کر پائیں گے آپ، کہ انسان کے مس یوز آف فریڈم کی وجہ سے جو ایول ہے اس کو حذف کر کے آپ تاریخ کو دیکھیں. جیسے نیچر کی بیوٹی کو سمجھنے کے لیے آپ پولوشن کو حذف کر کے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں اور اللہ کے جو سعادت ہے دنیا سے لے کے جنت تک وہ ہمیں حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال چنئی سے آیا ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس دور میں قوت مرہب کس کو کہیں گے، ہتھیار کو یا آئیڈیالوجی کو؟ اس کے بارے میں بتائیں. آئیڈیالوجی کو. ہتھیار تو کوئی ویلیو نہیں رہی اب. ہتھیار کی کوئی ویلیو نہیں رہی. آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، کوئی جیتا اس میں؟ کوئی جیتا نہیں، صرف تباہی ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تب بھی کوئی جیتا، صرف تباہی ہوئی. اب دنیا میں جگہ جگہ مسائل ہیں، کوئی لڑ کر اس کو
یعنی اپنے مسائل حل کر پا رہا ہے. لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے. بہت سے ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے, جنگی ہوائی جہاز ہیں, کیا کیا ہیں, لیکن ہر ملک کے پاس مسائل ہیں, کوئی مسائل حل نہیں کر پاتا اس سے. تو یہ تو یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ ہتھیار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہتھیاروں کا انبار ہے لوگوں قوموں کے پاس, اس کے بعد مسائل کے بھی انبار ہے. تو آئیڈیالوجی ہی طاقت ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی انسان کو فتح کرتی ہے. آئیڈیالوجی انسان کو فتح کرتی ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جب عباسد پیریڈ کے آخری زمانے میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا, عباسد امپائر کو تباہ کر دیا تھا, تو اس وقت بہت زیادہ برا حال تھا مسلمانوں کا. اور یہ کہتے تھے لوگ کہ اذا قیل لک ان التتر ان هزموا فلا تصدق, کہ تاتاریوں کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. لیکن وہی تاتاری جو ہے مفتوح ہو گئے اور اسلام کے خادم بن گئے. کیسے؟ آئیڈیالوجی کے ذریعے سے. چنانچہ ہٹلر نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دا ریلیجن آف مسلم have conquered where their arms had failed. اسی طرح ترکیت نے مصر کے بارے میں لکھا ہے کہ the Egyptians were conquered not by sword but by the Quran. کہ مصری جو تھے وہ تلوار سے فتح نہیں ہوئے, قرآن سے فتح ہوئی. تو پہلے بھی یہ واقعہ تھا, اب تو ہتھیاروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے مسئلے کو ہتھیار سے حل نہیں کر پا رہا ہے. اب تو آخری حد تک ثابت ہو گیا کہ جنگ اور ہتھیار بالکل بے اثر ہیں اور ساری طاقت جو ہے آئیڈیالوجی کی ہے. مولانا اگلا سوال بھی چنئی سے ہے, مولانا اسرار حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ڈیوائن سویلائزیشن سے مراد کیا ہے؟ کیا ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی یا اسلام کے لیے آزادی ہوگی؟ اسلام کے لیے آزادی. ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی ہے اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے, کیونکہ سب کو آزادی دے رکھی ہے. تو کیا جب تک انسان آزادی کو ابالش نہ کیا جائے, کیسے ایسا ہوگا کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کے خود ساختہ نظریات ہے. ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونا اور ساری دنیا میں سب ہر ایک شخص مسلمان ہو جائے گا, یہ سب بالکل خود ساختہ نظریات ہیں. کیونکہ یہاں تو فل ورشا فل یومن فل منشا فل یکفر کا ماحول ہے. اور چیز یہ ہے کہ ایک فرد یا کچھ لوگ جو چاہیں اسلام پہ عمل کرنا, اسلام کی دعوت دینا, اسلام کے اعلیٰ حقائق سے اپنے تو معرفت پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ, ان کے لیے پوری آزادی ہو. تو ڈیوائن یعنی اس سے پہلے جب کہ یہ دور نہیں آیا تھا, ان سب کو مواقع نہیں تھے لوگوں کو, اب مواقع کھل گئے. تو کیا یہ مواقع کھلنے کے معنی میں ہے, یہ نہ کہ عالمی حکومت قائم کرنے کے معنی میں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مہتاب احمد صاحب نے بھیجا ہے دھامپور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یور لیکچر ایوری ٹائم گیوز می نالج. مہتاب صاحب دھامپور. اگلا سوال مولانا یعقوب عمری کا گلبرگہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج ریلیجیس پرسیکیوشن ہے یا ریلیجیس کنفیوژن, اس کی وضاحت کریں. وہ دونوں ہے. پرسیکیوشن ہوتا تھا حکومت کی طرف سے, وہ ختم ہو گیا. اور کنفیوژن تو آپ کا اپنا معاملہ ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ریلیجس پرسیکیوشن جو تھا وہ رجیم کی طرف سے تھا, یعنی جو حاکم ہوا کرتے تھے ان کی طرف سے تھا, وہ ختم ہو گیا. بہت کنفیوژن تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, وہ تو رہے گا, وہ تو امتحان ہے, وہ تو ٹیسٹ کی بات ہے, وہ تو ٹیسٹ رہے گا. آپ کنفیوژن کے پردے کو پھاڑ کر کے
باہر آنا ہے. قرآن میں دیکھیے یہ ہے کہ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، ہمیشہ اس دنیا میں التباس رہے گا. التباس کے معنی ہے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ. اسی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو ہم کہتے ہیں کنفیوژن. تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ تو ہے ٹرسٹ کی وجہ سے. وہ تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے کہ اس سے باہر آئے. وہ مولانا اگلا سوال بھوپال سے ہے، انور صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب آپ نے حال ہی میں انگلش میگزین اسپرٹ آف اسلام لانچ کری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دعوت ہے بس، اور کیا مقصد ہے؟ اسلام کی دعوت ان لوگوں تک پہنچانا جو انگلش نوئنگ ہیں. ہمارے سارے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، اس کا مقصد دعوت ہے. جیسے یہ ہم کلاس کرتے ہیں، یہ بھی دعوت ہے. تو اردو اور رسالہ جو ہے وہ صرف ظاہر کہ اردو اسپیکنگ لوگوں تک پہنچ پاتا ہے. تو انگلش میگزین اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ جو انگلش نوئنگ لوگ ہیں ان تک بھی سچائی کی پیغام پہنچ جائے. بس یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے، وکاس مہتا. ہاں، اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس پرچے کو پھیلائیں. یعنی وہ پرچہ بنگلور سے نکالا گیا ہے، لیکن اپنے آپ تھوڑی پھیلے گا. وہ جن لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہے ان کو چاہیے کہ اس کو پھیلائیں. ابھی مجھے معلوم ہوا کہ لکھنؤ کے ایک صاحب نے 50 پرچے کی ایجنسی لی ہے وہاں پہ پھیلانے کے لیے. ایسے ہر آدمی کو کرنا چاہیے. تو پرچہ نکال دیا گیا ہے، لیکن جب لوگوں تک پہنچ پائے گا اس وقت جب کہ آپ سب لوگ جن لوگوں تک پہنچے اس پرچے کا پیغام، اس کو ایجنسی لیں، ایجنسی لے کر پھیلائیں اس کو، اور دوسری طریقے سے پھیلائیں اس کو. تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے، مسٹر وکاس مہتا کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، واٹ از مینٹ بائی ریشنل تھاٹ؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ ایک اس بات کو یوں سمجھیے کہ سائنٹیفک دور سے پہلے دنیا میں گریک لاجک چلتی تھی. گریک لاجک جو بیس کرتی تھی سیلوجزم پر. سیلوجزم کا مطلب ہے یعنی قیاسی آرگومنٹ. پہلے زمانے میں قیاسی آرگومنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن سائنس نے ایسا کیا کہ جو حقیقتیں چھپی ہوئی تھیں ان کو اس نے کھول دیا. تو سائنسی دور کے بعد ایک نئی لاجک آئی، سائنٹیفک لاجک. تو سائنٹیفک لاجک یہ ہے، یہ ریشنل آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ جو ہے، جو ویل نون فیکٹ ہے، ان کی بیس پر کسی بات کو کہنا. پہلے قیاس کی بنیاد پر باتیں کہی جاتی تھی، اب یعنی اسٹیبلشڈ فیکٹ کی بنیاد پر بات کہی جاتی ہے. یہی ہے ریشنل آرگومنٹ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل کام دعویٰ ورک ہے، جبکہ دوسرے کی رائے یہ ہے کہ ہمارا اصل کام اسلامی خلافت قائم کرنا ہے، اور وہ لوگ بھی قرآن اور حدیث سے ریفرنس دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کس کی بات کو مانے؟ اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیے، ہم مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے. خلافت کا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشن بتاتے ہیں، وہ کئی سارے قرآن میں حدیث میں ہے ہی نہیں. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جب کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم کو ساری دنیا میں خلافت قائم کرنا ہے، خلافت قائم کرو. یہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں. اور دعوت کی بات سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے. ان اللہ باصری کافت الناس فادونی، تو سب تک پہنچا دو. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ فل بلغ شاہد الغیب، جو یہاں ہے
وہ ان کو بتائے جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو دعوت کا حکم تو قرآن و حدیث سے موجود ہے. یہ کہاں موجود ہے کہ خلافت قائم کرو؟ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. لوگوں کا اپنے دماغوں میں ہے. اور قرآن میں اپنے دماغ سے بات کرنا یہ تو حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے پوچھے کہ کوئی سنگل آیت بتاؤ جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ اے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ ساری دنیا میں تم خلافت قائم کرو. کہاں یہ ہے؟ کوئی ہے نہیں. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے، بلال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آپ اکثر سمپل لائف سٹائل پہ زور دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لگژوریس لائف سٹائل کو اوائڈ کریں. کیا اسلام لگژوریس لائف سٹائل کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ حرام کی دو قسمیں ہیں، ایک محرم حرام، ایک غیر محرم حرام. یعنی ڈکلیئرڈ حرام اور انڈکلیئرڈ حرام. تو دیکھیے، جیسے کچھ چیزوں کو ڈکلیئر طور پر حرام بتایا گیا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے یا شراب ہے. لیکن کچھ دوسری چیزوں کو بھی وہی اسی طریقے سے ہمیں بچنا ہے. اور وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اور یہ باتیں میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، حدیثوں سے بتایا ہے میں نے کہ غیر محرم حرام کا جو کانسیپٹ ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے. آپ میرے مضامین کو پڑھیے، میں نے حوالے دیے ہیں کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، وہ بھی غیر محرم حرام ہے. تو لگژری جو ہے وہ میرے نزدیک غیر محرم حرام ہے. سمپل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچے رہتے ہیں، اور جب بھی آپ آرام اور راحت چاہیں گے تو ڈسٹریکشن ہوگا. اور ڈسٹریکشن ہوگا تو آپ کا جو وقت ہے قرآن کا تدبر، معرفت کے آئٹم ڈھونڈنا، اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ، یہ سب اس کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا آپ پاس. تو اصل چیز یہ ہے کہ سمپل لائف میں آدمی ڈسٹریکشن سے بچا رہتا ہے، اور جب آرام و راحت کے لائف تو اختیار کرے تو اس میں ڈسٹریکشن پھنس جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے وہ، لیکن وہ حرام سے بدتر ہے، کیونکہ آپ کو انیمل بنا کر دیتا ہے، انیمل بنا کر رکھ دیتا ہے وہ. مولانا اگلا سوال ذل یعنی کرنے ایک ایسا آدمی جو معرفت سے خالی ہو، جو جس کے اندر اسپریچولیٹی نہ ہو، جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے خالی ہو، وہ ورس دین اینیمل ہے. وہ یہ سب ہوتا ہے ڈسٹریکشن کی وجہ سے. تو یاد رکھیے، محرم حرام کے علاوہ غیر محرم حرام بھی ہیں. وہ اسی معنی میں ہے کہ وہ آدمی کو یعنی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اور ڈسٹریکشن بہت ہی تباہ کن چیز ہے.